اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج کی جو مثال امثال الحدیث قرآن پاک کے بارے میں ہے، ان میں سے جس حدیث کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے قرآن سے خالی گھر قبرستان کی طرح ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گھر جس کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کی مثال قبرستان کی طرح ہے، اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو یہ حدیث اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور وہ گھر کے جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم باتیں بتائی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تو جس گھر میں انسان رہتے ہیں، خاندان رہتے ہیں، وہ گھر اور جہاں مردے رہتے ہیں قبرستان، دونوں میں بہت ہی فرق ہے، اور دونوں کے اندر ایک ہی مماثلت ہے کہ دنیا کی جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے اندر زندہ انسان رہتے ہیں، اور وہ جگہ کہ جس کے اندر مردہ انسان رہتے ہیں اس کو قبرستان کہتے ہیں۔ تو رہائش کے لحاظ سے مماثلت ہے، لیکن جہاں تک کہ دنیا کی رہائش ہے اور موت کے بعد کی رہائش ہے، دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ دنیا کے اندر جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے۔ انسان سفر پہ جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، اس کا دل کہاں دوبارہ لوٹ کے آتا ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں تاکہ مجھے وہاں پر آرام اور سکون ملے۔ تو گھر جو ہے وہ قدرتی طور پر ایک سکون کی جگہ ہے، اور قبرستان میں ہم تو صرف ضرورت کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں مردوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن قبرستان کے اندر تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کو اس حال میں مت چھوڑیں کہ جو قبرستان کی حالت ہوتی ہے کہ جس کے اندر وحشت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے، تو اس گھر کے اندر وحشت نہیں ہوگی، اس کے اندر برکت ہوگی۔ کیونکہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، درود پاک پڑھا جائے گا، وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے۔ جب اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے تو وہاں پر برکت ہوگی، اور ان لوگوں کی زندگی کے اندر بھی برکت ہوگی، گھر کے اندر بھی برکت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول سے کیا فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اور پھر آپ نے ایک خاص بات بتا دی کہ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، درود پاک
نہیں ہوگا، ذکر نہیں ہوگا، تو وہ شیطان کے لیے اس کے اندر زیادہ اپیل ہے۔ اور جہاں پر سورہ بقرہ اور قرآن پڑھا جائے گا تو شیطان وہاں سے بھاگے گا۔ تو اس لیے قبرستان کے اندر بامر مجبوری آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ جب نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ قبروں کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ قبروں سے تھوڑی دیر ہٹی ہوئی ہیں۔ بعض مواقع پر تو قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا کو مکروہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ مردوں کی جگہ ہے۔ لیکن فقہا نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ تمام شرائط پوری کر رہے ہیں تو پھر قبرستان کے اندر جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قبرستان سے باہر کہیں پر اس کو پڑھا جائے۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر نماز جنازہ کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو قبرستان کے اندر ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو قبرستان میں آپ نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ قبریں آپ کے سامنے نہ ہوں، قبروں کی طرف رخ نہیں کریں، اور آپ کے اور قبروں کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے تو پھر اس وقت نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس حدیث پاک کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کہ بے شک ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں بھی نوافل بھی پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور نوافل پڑھنے سے، ذکر کرنے سے اللہ کے فرشتے آئیں گے، اور ان سے شیطان جو ہے وہ سے ہم دور رہیں گے۔ تو اگر ہمارے پاس جو ہے فرشتوں کی آمد ہوگی تو ہمیں برکت ملے گی اور اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اور اگر فرشتوں کی آمد نہیں ہوگی، ان کی مجلس ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو شیطان آئے گا، اور شیطان کے آنے سے ہماری زندگی کے اندر نحوست آئے گی اور ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام قرآن پاک اور بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس گھر سے بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔